لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عکاش اسلامک میڈیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے عمرہ کے حوالے سے مکمل مسنون طریقہ وہ اپلوڈ کر دیا ہے اس چینل کے اوپر۔ اب ہے حج کا مکمل طریقہ۔ حج کا معنی تو ہم نے بتا دیا آپ کو، قصد اور ارادہ کرنا، مخصوص افعال کی ادائیگی کے لیے مسجد حرام کی طرف سفر کا قصد کرنا، یہ ہے حج کا معنی۔ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ تو آئیں حج کا طریقہ میں آپ کو انتہائی عام فہم انداز میں بتانا چاہتا ہوں۔ تفہیم حج عمرہ بہت ہی آسان طریقے سے عکاش اسلامک میڈیا پر اپلوڈ انشاءاللہ کیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، طریقہ بیان کرنے سے پہلے حج کے طریقے سے قبل چند ایک اصطلاحات اور چند ایک اقسام، ارکان اور چند ایک ممنوعات چیزیں ہیں، ان کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اقسام حج، حج تین طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ایک حج کی قسم ہوتی ہے حج افراد۔ اس کی آپ نے نیت کیسے کرنی ہے؟ لبیک حجن، اکیلے حج کا احرام باندھنا ہوتا ہے، اس میں قربانی واجب نہیں ہوتی اور اس میں نفلی ہوتی ہے، وہ آپ جتنی کر سکیں۔ دوسرا حج ہوتا ہے حج قران، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کی آپ نے نیت کیسے کرنی ہے؟ لبیک اللہم بعمرۃ وحجۃ، رواہ ترمذی۔ حج اور عمرے کا اکٹھا نیت کر کے آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے، پھر اسی احرام سے حج اور عمرہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ حج قارن والے پر قربانی واجب ہوتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہی حج کیا تھا۔ اور تیسرا ہوتا ہے حج تمتع۔ تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانے والا۔ تو اس کی نیت آپ نے کیسے کرنی؟ لبیک اللہم بعمرہ، حج کے مہینوں میں آپ عمرہ کی نیت سے احرام باندھیں، پھر عمرہ کر کے احرام کھول دیں۔ پھر 8 ذی الحج کو ظہر کی نماز سے پہلے آپ کو میدان منا میں پہنچنا ہوتا ہے، تو اس میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ حج قران اور حج تمتع، ان دونوں پر جو ہوتے قربانی لازم ہوتی ہے، حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اگر حج قران تمتع والے یہ بھی اگر قربانی نہ کر سکیں تو یہ جو ہے 10 روزے رکھ لیں۔ سورہ بقرہ کے اندر ہے 3 روزے ایام حج میں اور باقی 7 روزے اپنے ملکوں کے اندر آ کر رکھیں۔ اب ہے ارکان حج۔ ارکان حج میں سے سب سے پہلا رکن ہے احرام، مناسک حج میں داخل ہونے کی نیت سے احرام باندھنا۔ دوسرا رکن عرفات میں وقوف کرنا۔ تیسرا رکن طواف افاضہ کرنا۔ چوتھا رکن صفا مروہ کی صحیح کرنا۔ کوئی رکن چھوڑے گا تو حج اس سے جو ہے آپ کا ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ واجبات حج میں کیا آتا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا، مغرب تک عرفہ میں جو ہے میدان عرفات کے اندر جو ہے ٹھہرنا جو ہوتا ہے یہ بھی واجب ہوتا ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا بھی واجب ہوتا ہے۔ ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا یہ بھی ضروری ہوتی ہیں۔ جمرات کو کنکریاں مارنا ایام تشریق کی 3 راتوں میں۔ چھٹی چیز ہے طواف وداع، یہ لازمی ہے، اگر آپ نہیں کریں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کی خلاف ورزی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب واپس جانے لگو طواف وداع لازمی کر کے اپنے وطنوں کی طرف لوٹو۔ اور 7ویں چیز ہوتی ہے حلق یا تقصیر کرنا۔ کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس سے قربانی جو ہے آپ کو دینی پڑے گی، جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کا ارکان حج ہیں یا واجبات ہیں، ان کا تمام کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے۔ ایک معلم سے، ایک مدرس سے اور ایک اچھی رہنمائی حاصل کر کے پھر آپ ان چیزوں کی ادائیگی کے لیے جائیں۔ آگے چیز ہے جی چوتھی چیز، وہ ہے ممنوعات احرام۔ احرام جب آپ باندھ رہے ہیں تو آپ نے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرنے۔ نمبر 2، سلا ہوا لباس، ٹوپی، پگڑی، کوٹ، داستانے نہیں پہننے آپ نے۔ نمبر 3، خوشبو وغیرہ بھی نہیں لگانی، اور عورت کا جو ہے نقاب، دستانے وغیرہ بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ نکاح بھی نہیں کر سکتے، نہ کروا سکتے ہیں، نہ نکاح میں مغنی بھیج سکتے ہیں، نہ کسی کا
اپنا یا کسی اور کا، نہ نکاح نہ منگنی، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ ناخن بال اکھاڑنا یہ بھی ممنوع ہوتا ہے، شکار کرنا یا اس میں مدد کرنا، تمام یہ چیزیں منع ہیں۔ یاد رکھیں اگر کوئی بندہ ان ممنوعات کے ارتکاب کرتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہے۔ یاد رکھیں اگر کوئی بندہ 10 ذی الحج کو رمی جمار، قربانی، حلق، تقصیر سے پہلے بیوی سے اگر وہ ازدواجی تعلقات قائم کرے گا تو اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ اگر 10 ذی الحج کے 4 کاموں کے بعد وہ ازدواجی تعلقات قائم کرے گا اس پر قربانی، ایک جانور قربانی کرنا لازم آئے گا۔ شکار بھی نہیں کر سکتا، اگر شکار کرے گا تو جس طرح کا شکار کرے گا اس کی مثل اس کو جانور فدیے میں، قربانی میں، چٹی میں اس کو دینا پڑے گا۔ اور اس طرح سر وغیرہ بھی نہیں ڈھانپ سکتا، بال بھی نہیں کٹوا سکتا۔ اگر یہ چیزیں کرے گا تو پھر اس پر ایک قربانی ہے، یعنی یا 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ایک جانور جو ہے فدیہ جو ہے چٹی کے طور پر، ایک جرمانے کے طور پر اس کو دینا پڑے گا۔ اب 5ویں چیز ہے فرضیت حج۔ یاد رکھتے جائیں ساری چیز، اقسام حج بیان ہو چکا ہے، ارکان حج، واجبات حج، ممنوعات احرام اور ممنوعات احرام کا ارتکاب۔ اور اب 6ٹھی چیز ہے فرضیت حج کی شرائط۔ مسلمان ہونا ضروری ہوتا ہے، عاقل و بالغ ہونا، راستے میں امن و امان کا پایا جانا، آنے جانے کے اخراجات، صحت کا ہونا، عورت کا محرم کے ساتھ جانا۔ یہ 6 چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ فرضیت حج کی شرائط ہیں۔ تو یہ 6 چیزیں ہو گئی، آپ نے ان تمام کو ترتیب کے ساتھ لکھ بھی لینا ہے، یاد بھی کر لینا ہے۔ اب میں ایک نیا مرحلہ شروع کر رہا ہوں، آپ ان تمام چیزوں کو اپنی نوٹس پر، اپنے بکس پر ان چیزوں کو آپ نوٹ کر لیں۔ اب میں آپ کے سامنے طریقہ بیان کرتا ہوں حج کے 6 دنوں کا، بہت ہی عام اور فاہم انداز میں آپ نے لازمی سننا ہے انشاءاللہ۔ یہ طریقہ جب آپ ایک مرتبہ سن لیں گے آپ کو پریشانی نہیں۔ حج کا پہلا دن یعنی یوم الترویہ، آپ نے اپنے اپنے خیموں سے اور اپنے اپنے مکانات، ہوٹلوں سے احرام باندھ کر اچھی طرح غسل وغیرہ کرنا ہے۔ تمام تر ضرورت جو جسمانی ہے اس کو حاصل کر کے آپ نے احرام باندھ کر تلبیہ پکارتے ہوئے آپ نے مینا کے میدان میں پہنچنا ہے۔ یہ مینا کا جو میدان ہے 4 کلومیٹر کی مسافت پر ہے مکہ سے دور۔ تو آپ نے احرام وغیرہ باندھ کے مینا میں پہنچنا ہے ظہر سے پہلے۔ مینا میں آپ پہنچ گئے، یہاں آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے اور اس طرح مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ 4 رکعتی نماز کو آپ نے قصر کرنا ہے۔ صحیح بخاری 1082 نمبر روایت ہے کہ آپ نے نمازیں قصر کرنی ہیں۔ فجر کی نماز بھی آپ مینا میں ادا کریں اور اس کے ساتھ سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کی طرف آپ نے روانہ ہونا۔ یہ آپ کے 8 ذی الحج کی مصروفیت تھی۔ 5 نمازیں مینا میں پڑھیں، صبح فجر کی بھی مینا میں پڑھیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ، عرفات کے میدان کی طرف روانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 9 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات کے میدان کی طرف تلبیہ تکبیرات پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 225۔ آپ نے جب نکلنا ہے مینا کے میدان سے سیدھا آپ نے عرفات نہیں جانا، اس میں 1-2 مقام ہے، یہ تصویر میں بھی جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے مقام مسجد نامیرہ میں۔ یہ میدان عرفات میں داخل ہونے سے پہلے ایک جگہ تھی جہاں نبی علیہ السلام کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا، آپ نے یہاں آرام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے وہاں سے کوچ کیا تو وادی عرنا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو عرفات سے بہر ایک وادی ہے۔ یا خطبہ ارشاد فرمایا، پھر ظہر کے وقت میں 1 اذان اور الگ الگ تکبیروں کے ساتھ ظہر اور عصر 2-2 رکعتیں کر کے آپ نے پڑھنی ہیں، درمیان میں کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے عرفات کے میدان میں وقوف۔ جب آپ ظہر عصر کی نماز پڑھ لیں، اس سے فارغ ہو جائیں، پھر اونٹنی پر اللہ کے نبی سوار ہوئے، عرفات کے میدان میں آئے اور جبل رحمت، یہ جیسے آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، جبل رحمت اوپر ایک پہاڑ کے اوپر ہے، یہ نیچے بہت سارا میدان آپ کو یہ حجاج نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس میں کسی جگہ میں بھی ٹھہر جائیں، آپ کا وقوف عرفہ ہو گیا، جو حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر یہ رکن رہ جائے تو حج باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جبل رحمت کے سامنے نیچے پھیلے ہوئے چٹانوں کے پاس آئے، اس طرح اللہ کے نبی ٹھہرے کہ جبل رحمت اور بیت اللہ دونوں اللہ کے نبی کے دونوں کی طرف آپ نے منہ کیا اور غروب آفتاب تک ذکر و اذکار دعائیں اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر کرتے رہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں دعا کرتے رہے۔
کیونکہ اس دن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یوم عرفہ کی فضیلت کے بارے میں کہ عرفات کے دن خوب ذکر و اذکار کرو، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ فرشتوں پر فخر کرتا ہے، اکثر گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ لوگ یہ کیا چاہتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، تو اس لیے فرمایا کہ آپ عرفات کے دن وقوف جب کریں تو خوب اللہ کے حضور دعائیں کریں۔ یوم عرفہ کے دن کی جو بہترین دعا ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر السلسلۃ الصحیحہ۔ آپ جو ہے اس دعا کو خصوصی طور پر پڑھیں، یہ دعا اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میدان مزدلفہ میں آپ نے رات گزارنی، 9 ذی الحج کا دن جو آپ نے گزارنا ہے غروب آفتاب تک، وہ آپ نے اس کے عرفات کے اندر گزارنا ہے۔ اور نماز مغرب ادا کیے بغیر عرفات سے آپ نے مزدلفہ کی طرف آنا ہے، وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، آپ نے مزدلفہ میں آ کے ایک اذان 2 تکبیروں کے ساتھ مغرب اور عشاء پڑھنے، اور عشاء کو آپ نے قصر کرنا ہے، اس کو آپ نے 4 رکعتیں نہیں پڑھنی۔ پھر طلوع فجر تک آرام کریں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مزدلفہ کے اس میدان کے اندر کہ سارے حجاج کرام یہ آرام کے ساتھ خوبصورت طریقے کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ یہاں آپ نے جب سونا ہے اپنی سطر کا خیال کریں، اپنے جو ہے پردوں کا خیال کر کے، تاکہ کوئی برہنہ بھی نہ ہو، کسی کی چادر یا کسی کے تہہ بند کھلے بھی نہ، بہترین انداز کے ساتھ ساری رات آپ نے یہاں مزدلفہ کے میدان میں آپ نے قیام کرنا ہے۔ یہ ہے آپ کا 9 ذی الحج کے دن کی مصروفیات۔ مسجد نمرہ میں جانا ہے، وادی عرنہ میں عرفات کے میدان میں وقوف کرنا ہے جبل رحمت کے سامنے، اور عرفہ کے دن کی فضیلت، اور پھر رات جو ہے آپ نے مزدلفہ کے میدان میں گزارنی ہوتی ہے۔ آئیں اب حج کا جو ہے تیسرا دن وہ ہے 10 ذی الحج، مزدلفہ سے مینا کی طرف روانگی۔ مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کریں، اور اس کے بعد ایک جگہ ہے معشر حرام، یہ آپ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے تصویر میں بھی آپ کو یہ مقام نظر معشر حرام۔ یہ مزدلفہ میں ایک پہاڑ کا نام تھا، اس کا نام قزا تھا، اس کو ختم کر کے یہاں بہت بڑی ایک مسجد تیار کر دی گئی ہے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قبلہ رو ہوئے، دعائیں، تکبیرات، تحلیلات مسلسل اللہ کے رسول علیہ السلام دعائیں کرتے رہے خوب انداز میں۔ جب خوب اور اچھی طرح روشنی ہو گئی، سورج نکلنے سے پہلے پیارے پیغمبر علیہ السلام مینا کی طرف روانے ہوئے، تو جاتے ہوئے درمیان میں ایک وادی آتی ہے، وادی محسر۔ یہ وادی مزدلفہ اور مینا کے درمیان واقع ہے، اور اس کا دونوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں آپ نے تھوڑا سا جانور کو پاؤں کی ایڑیاں ماری تاکہ وہ تیز چلے، کیوں یہاں ابرا پر عذاب آیا تھا، تو گناہ گاروں پر جہاں عذاب آتا ہے وہ جگہیں جو ہوتی ہیں ان سے جلدی جلدی گزرنا ہوتا ہے۔ آپ میدان مینا میں جب آ جائیں، اس دن ترتیب اگر ممکن ہو اس میں 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے سورج طلوع ہونے کے بعد جمرہ عقبہ، سب سے بڑے جمرے کو آپ نے کنکریاں مارنی ہیں۔ اس سے قبل آپ جو تلبیہ پڑھ رہے تھے وہ تلبیہ آپ بند کر دیں۔ زوال تک افضل وقت ہے کہ آپ کنکریاں مار لیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 235۔ رات کو کنکریاں مارنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کنکریاں مارنی ہے۔ مینا میں آ کے جو ہے 10 ذی الحج کا پہلا کام ہے کنکریاں مارنا۔ کنکریاں اس میں آپ نے سب سے بڑا جمرہ عقبہ، اس کو مارنا ہے، باقی 2 جمروں کو آپ نے کنکریاں نہیں مارنی۔ دوسرا کام قربانی کرنا، قربانی آپ مینا میں کریں یا قربانی آپ مکہ کے اندر کریں، تو جہاں آپ کا دل کرے قربانی کریں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 100 قربانیاں کی۔ حج تمتع قران والے پر قربانی واجب ہوتی، جیسے ہم نے شروع میں آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر نہ کر سکیں یہ دونوں تو 10 روزے رکھ لیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 96 میں ہے۔ حج افراد والے پر قربانی واجب نہیں ہوتی، یہ نفلی قربانی کر لیں۔ تیسرا کام جو ہوتا ہے 10 ذی الحج کا اہم کام، وہ ہے حجامت۔ آپ مکمل سر منڈوا دیں یا چھوٹے بال کروا لیں، یہ
سب جائز ہے۔ اللہ کے نبی نے مکمل سر منڈوانے والے کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی اجازت دی، اور چوتھی مرتبہ چھوٹے کروانے والوں کے لیے بھی اللہ کے نبی نے دعا کی۔ اب ہے 10 ذی الحج کے اندر چوتھا کام ہوا طواف افاضہ یا طواف زیارہ۔ یہ 10 ذی الحج کا ایک بہت اہم جو کام ہوتا ہے وہ طواف زیارہ ہوتا ہے، تو اس کو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ حج کا رکن ہے جس کے بغیر حج نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، حجاج بیت اللہ کا طواف کریں، سورہ حج آیت نمبر 29۔ اگر کوئی شرعی عذر ہو تو طواف زیارہ 10 ذی الحج کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس طواف میں اصطباء اور رمل نہیں ہوتا۔ اصطباء کیا ہوتا ہے؟ کندھے کو ننگا کرنا۔ رمل جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پہلوانوں کی طرح مٹک مٹک کر چلنا، تھوڑا کندھوں کو ہلا کے چلنا۔ تو یہ دونوں کام طواف قدوم میں ہوتے ہیں، صحیح مسلم۔ اچھا یاد رکھیں 10 ذی الحج کے یہ 4 کام ہیں۔ 10 ذی الحج کے یہ 4 کام کر کے آپ نے مکہ سے فوراً مینا میں پہنچنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ظہر کے وقت مکہ سے جو ہے مینا میں پہنچ جاتے، صحیح مسلم 422 نمبر روایت ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں، صفا مروہ کی صحیح حج تمتع کرنے والا شخص یا طواف زیارہ کے بعد حج کی صحیح کرے گا۔ حج افراد یا قران کرنے والے نے اگر طواف قدوم میں صحیح کر لی تھی، اب اسے دوبارہ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے نہیں کی تو اب کرے گا۔ تو مینا سے واپسی کر کے مکہ سے واپسی اب سیدھا مینا کے اندر چلے جائیں۔ اور اس کے بعد حج کا جو ہے چوتھا دن ہے 11 ذی الحج۔ 11، 12، 13 یہ 3 دن ہیں ایام تشریق کے۔ یہ تینوں راتیں آپ نے مینا کے میدان میں گزارنی ہوتی ہیں۔ حج کا چوتھا دن جو 11 ذی الحج کا ہے ایام تشریق کا، آپ نے ان تینوں راتوں میں 11، 12، 13 کو مینا میں گزاریں۔ ان دنوں میں سب سے اہم کام جو ہوتا ہے زوال کے بعد تینوں جمروں کو کنکریاں مارنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جمرہ عقبہ، اور اس کے بعد پھر جمرہ وسطیٰ، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے چھوٹے جمرے کو، پھر درمیانے کو، پھر اس کے بعد جو بڑا جمرہ اس کو۔ یہ ترتیب کے ساتھ تصویر میں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، ان تینوں جمروں کو آپ نے کنکریاں مارنی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دونوں جمرات کو 7 کنکریاں ماریں، ہر کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، اور پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر دعائیں کریں اللہ۔ البتہ تیسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد یہاں نہ ٹھہریں اور نہ ہی دعا کریں کا یہ عمل، کیونکہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے پہلے جمرے پر جب کنکریاں ماری وہاں یہ ساری کچھ آپ نے کیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 236۔ حج کا 5واں دن ہے 12 ذی الحج۔ اس دن بھی اسی ترتیب سے جمرات کو کنکریاں ماریں، اور اگر آپ نے 10 کو طواف افاضہ نہیں کیا تو آپ جو ہے 11 کو کر لیں، 11 کو نہیں کر سکے تو آپ 12 کو کر لیں، کنکریاں وغیرہ ماریں۔ اس کے بعد پھر ہوتا ہے 13 ذی الحج کا دن، جو حج کا 6واں دن بنتا ہے۔ اس میں بھی آپ نے تینوں جمروں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اگر 10 ذی الحج کو آپ نے طواف افاضہ نہیں کیا تھا تو آج بھی آپ طواف افاضہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 13 ذی الحج جب دن آئے کنکریاں ماریں، طواف وداع کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی حج عمرہ کرنے والا طواف وداع کیے بغیر اپنے علاقوں میں واپس نہ جائے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2361 ہے کہ آپ نے طواف وداع کر کے پھر اپنے گھروں کی طرف جانا ہے۔ تو یاد رکھیں ناظرین سامعین کرام، یہاں تک آپ کا مکمل جو ہے حج ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج اور عمرہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو کتنے دن ہو گئے حج کے؟ حج کے 6 دن۔ 8 ذی الحج میں آپ نے 4 کام کرنے ہوتے ہیں، 9 ذی الحج کو آپ نے 7 کام کرنے ہوتے ہیں، اور حج کا تیسرا دن جو 10 ذی الحج ہے اس کے اندر بھی آپ نے 7-8 کام کرنے ہوتے ہیں۔ وہ نقشہ ہم آپ کے سامنے آخر میں تصویر میں لگا دیں گے۔ اور حج کا جو چوتھا دن ہوتا ہے 11 ذی الحج، اس میں آپ نے 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ 5واں دن جو حج کا ہوتا ہے 12 ذی الحج، اس میں آپ نے 3 کام کرنے ہوتے ہیں۔
حج کا چھٹا دن 13 ذی الحج، اس میں آپ نے 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ عمرہ جو ہوتا ہے اس میں آپ نے 7 کام کرنے ہوتے ہیں، احرام مع تلبیہ، طواف قدوم مع رمل اور استباء، اور نمبر 3 مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں ادا کرنا، نمبر 4 زمزم پینا، نمبر 5 حجر اسود کا دوبارہ استلام کرنا، نمبر 6 صفا و مروہ کی صحیح کرنا، نمبر 7 حجامت بنوانا۔ تو آپ کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق حج عمرہ کی توفیق دے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے جو ضروری و اہم تھی 20 منٹ کے اندر آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں، اور عمرے کا جو طریقہ ہے وہ بھی اسی چینل کے اوپر، وہ بھی آپ سن لیں، آپ کو 7 نکاتی عمرے کا طریقہ وہ بھی مل جائے گا 20 منٹ کے اندر، عام فہم انداز میں، اور مکمل قدم بقدم آپ کو ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بتا دی گئیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کی خدمت اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔